اب وہ شور آفاق آیت آ رہی ہے جو چند لوگوں نے اپنے ممبروں پر انہی آیات کو تختہ مشق بنا کے اپنے بزرگ بابوں کو گلوریفائی کیا ہوا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کان کھول کر سن لو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے محبوب بندے ہیں، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور پھر پوری زندگی اللہ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں. یہ اللہ نے ساتھ نشانی بھی بتا دی ہے، یعنی اس میں کوئی داڑھی، پگڑی، جبے، تسبیحاں ان کا ذکر نہیں آیا، بلکہ ان ساری چیزوں کو کور کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ایک جملے میں، کہ ایمان لاتے ہیں نا اور پھر پوری زندگی ڈرتے رہتے ہیں. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کو نصیحت کریں، آپ نے فرمایا کہ تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر ڈٹ جا اس کے اوپر. بس یہ ایک نصیحت یاد رکھیں، قیامت ہے اس کے اندر. کہو میں رب پر ایمان لایا پھر ڈٹا رہا ہے اس کے اوپر. ڈٹا رہنا یہ نہیں کہ آخری دم تک بس صرف یہ کہتے رہنا ہے، نہیں، رب پہ ایمان لائے ہو بس میرا مخلوق کی نہیں سنی جائے گی. اب حکم میرے جسم پہ بھی میرے رب کا چلے گا. ہاں، میرا رب کہے گا نا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا میں کروں گا. میرا ماں باپ کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہیں، دینی اعتبار سے ہیں، وہ میں نے اللہ کے حکم کے تحت ان کو پورا کرنا ہے. میں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں وہ اللہ کے حکم کے تحت پورے کرنے ہیں. عبادات تو کرنی ہے نا، جو فرائض ہیں وہ تو کرنے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج، زکات. حقوق العباد کے معاملے میں بھی جو میرا رب کہے گا میں نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں یتیم بھتیجوں اور بھانجوں کا مال ہڑپ کر لوں اور کہوں کہ تہجد کے میں پہلے 8 پڑھتا تھا اب 16 نفل پڑھوں گا، انشاءاللہ معافی ہو جائے گی. نہیں، انشاءاللہ جہنم میں جاؤ گے. کوئی عبادت کام نہیں آئے گی اگر تم نے حقوق العباد پورے نہ کیے. تو جو ایمان لائے اور اس کے بعد پھر ڈرتے رہے، پرہیزگار رہے پوری زندگی. اب مجھے بتائیں ان آیات کا کیا لینا دینا ان بابوں کے ساتھ جو لوگوں سے چندے مانگ کے زندگی گزارتے ہیں، پوری زندگی غریب لوگوں کا استحصال کرتے رہتے ہیں. ان کی گاڑیوں میں جو پیٹرول ہے وہ آپ کے چندوں کا ہوتا ہے، اور جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کو لنگر کھلا رہے ہیں وہ آپ کے چندوں سے، کچھ خود کھاتے ہیں کچھ آپ کو کھلاتے ہیں، اور احسان بھی آپ پہ کرتے ہیں. آپ ان کے چندے بند کریں. وہ ایک بابا جی پاکستان میں کہا کرتے تھے کہ جناب لورا بابا 1000 سال تو پال رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا بابا جی آج وہاں پہ چندے بند کر دیں، ان مزاروں پہ آپ کو کتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے، صفائی بھی کوئی نہیں کرے گا. وہ جو صفائی کرنے والے ڈیڈیکیٹڈ ہیں نا، وہ اس لیے کہ ان کو 2 روٹی وہاں سے ملتی ہے. چندے موصول ہوتے ہیں، اور چندہ اتنا ہوتا ہے کہ جب وہ شام کے وقت نوٹ گنتے ہیں نا تو کتنے بندے ہیں جو صرف نوٹ سیدھے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ نہ سمجھیے گا کوئی 10-10 روپے 20-20 روپے کے نوٹ، نہ 5-5 ہزار کے بھی اتنے نوٹ ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. درجنوں لوگ تو نوٹ گن رہے ہیں اور انہی سے یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو دھوکہ یہ دیا ہوا ہے کہ روحانی طور پہ چل رہا ہے. محکمہ اوقاف تنخواہ ان کو دیتا ہے، ان کی آمدن ان مزارات سے ہوتی ہے، تب یہ چلتا ہے. تو یہ خام خواہ آپ کو ان لوگوں کی طرف لگایا ہوا ہے کہ جی وہ جس طرح ہمارے وہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جی IMF قرضہ نہیں دے رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ داتا صاحب کے دربار پہ چلے جائیں، اندازہ کرو. اور بھائی وہ دربار تو خود چندوں پہ چل رہا ہے، پاکستانیوں کے چندے پہ. انہوں نے کو پہلے پاکستانی چندے واپس کرو. جس طرح ہم IMF کے مقروض ہیں نا، یہ دربار سارے پاکستانی عوام کے مقروض ہیں.